تولا ہر ایک قدم عبادت شمار فرمائے. میں یقین دی نوکری میرے تو پہلے بعد تمام احباب دی پڑھائی جناب سیدہ قبول اور منظور فرمائے. جڑا بندہ جتے جتے بیٹھا ہے بہت بڑی عظیم معتبر دعا تمام صاحبات دے حق وچ کوشش کرنا سارے آمین آکھنا. مالک کسے مومن مومنہ آزادار ماتمی مرد مستور سادات غیر سادات وچوں کسے نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بین برا دے روزے دا دوار نہ آئے. بانیان مجلس دے توفیقات تے چیز آفا فرمائے. اس خانوادے دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے. آقا و مولا ہادی و مہدی امام برحق دے ظہور اچ تعجیل فرمائے. آقا و مولا دے غلام شمار فرمائے. تھکو نہیں تو دعا دی قبولیت واسطے ایک صلوات تلاوت فرمائے. واجب الاحترام سادات مومنین شیعہ سنی بھائی عزاداران امام علی مقام اجازت ہے ذکر پاک شروع کیتا ہے. سلامت رو دن جناب سیدات دی عزت و عظمت نال منصوب نے تو جتوں ذکر ماشاءاللہ ایک جامع اور مدلل مجلس تسی سن رہے سو میرے دل ایک بات میں بھی فضیلت ہے جناب سیدات کاروانے مباہلہ دی سرپرست اعلیٰ بی بی کاروانے نیندر تا نہیں پائے تو کاروانے مباہلہ دی سرپرست اعلیٰ بی بی وہ بی بی کہ اگر مباہلہ کی صفوں میں وہ شریک نہ ہو تو اللہ کی توحید نہیں بچتی مصطفیٰ کا کلمہ نہیں بچتا. 1,63,999 نبی دے شافے دنا ہے مصطفیٰ. 1,00,000 نبی دے شافے تھکے ہویا گھر آ کے بدنی ضعف دی ول کر کے جس عزت دار بی بی دی چادر تو شفا منگے اسے شریعت میں بدول کہا جاتا ہے. میرے پڑھے لکھے صاحبان بطول او عزت دار بی بی ہے کہ دین بھی دین کا اصول بھی ہے اور یہ نساء کے لیے رسول بھی ہے. فاطمہ کب سمجھ میں آتی ہے اس کا شوہر بھی ہے بطول بھی ہے. اور بطول دو بیویاں گزریاں ایک مریم بطول ایک سیدہ بطول. ایک مریم بطول اور ایک سیدہ بطول. بندیاں بڑیاں گلاں کیتیاں بندیاں بڑیاں نثراں لکھیاں بڑیاں بندہ وضاحتاں لکھیاں صفحے کالے کر دیتے 1400 سال تو کہ مریم بڑی بطول ہے کہ سیدہ بڑی بطول ہے. فیصلہ نہ آیا فیصلہ مکیا تے علی دے سچے فقیر کیتا جڑا بادشاہی مسجد دے دروازے تو ستو ہویا اس قلم چایا تے کاغذ دے سینے تے قلم دی نوک رکھ کے اس 2 لائناں لکھ کے بیسی مکا دیتی کہ مریم بڑی بطول ہے کہ سیدہ بڑی بطول ہے. اسے کہ اوہ عقل کے ان دونوں کا موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. کیا موازنہ عیسیٰ کی ماں کا حسین کی ماں سے کہ مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ. مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ. ہاتھ کسی کمینے دا محتاج نہ ہو بجرا عزت سیدات بلند ہو یا میرے ساتھ. مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ. بیٹی رحمت ہے بولو ہاتھ بدی بیٹھے ہے پالا کہیں نہیں میرے جان. بیٹی رحمت ہے پیو دا دھی کو چمڑا محبت ہے. باپ بیٹی کا سر چومے محبت ہے مگر رسول دی سیدان المحبت وکری. میں کسی بندے دی روایت نہ پڑھا میں ام المومنین حضرت عائشہ دی روایت پہ پڑھدا اور ڈاکٹر طاہر القادری اپنی کتاب پہ لکھتا ہے ام المومنین حضرت میں نے خود دیکھا ہے رسول بیٹی کو چومتے بھی تھے سونگتے بھی تھے.
چومتے بھی تھے سونگتے بھی تھے جیڑا کدے نہیں بولیا عزت سیداتے ہو نہ بولے ہو نہیں سکتا منہ تے ہاتھ رکھ بے دل وچ بے پتراں دی ویلا ہوے تے بندہ بولے نہیں ہو نہیں سکتا کسے بندے نے بھی ایسی روایت نہ لکھی حد نہ کر دیتی ڈاکٹر طاہر القادری وعد ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ رسول بیٹی کو چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں تو مسلمانہ دی ماں پوچھئے یا رسول اللہ بیٹیوں کو چوما جاتا ہے سونگا تو نہیں جاتا سرکار رسالت دے چہرے تے جلال آ گیا حضور فرمایا عائشہ تمہیں کار نبوت میں مداخلت کی ہرگز میں اجازت نہیں دوں گا فاطمہ کو بیٹی سمجھ کے چومتا ہوں اور سونگتا اس لیے ہوں مجھے بطول سے وحدت کی خوشبو آتی ہے کہ ہاتھ کسی کمینے دم محتاج نہ ہو بجڑا عزت سیدات بلند ہے سردار مجھے بطول سے وحدت کی میں پھر آتا پھر گھر جا کے سوچ رہا بھی آگ کے گیا میں مجھے بطول سے وحدت کی خوشبو آتی ہے میرے پڑھے لکھے صاحبان اس تو سچی کیا ہوئے جو لوڑ پئی پورے مدینے وچوں گھر بطول دا نکلیا جدو دو بندے آپس بحث کریں کسی گلتے تو اسے کہتے ہیں مباحثہ جدو دو مختلف ذاتاں دے بندے اپنی ذات تے فخر کریں اپنے کم کاروبار تے فخر کریں تو وہ ہے مفاخرہ جدو دو مسلکی اختلافات دے بندے ایک دوسرے دے مسلک نو رد کریں قرآن و حدیث دی روح نال تو وہ ہے مناظرہ شاید اس تو آسان میں اور مزید کر نہ سکا جدو ترائے حالتاں نہ رہ جاویں تو پھر آخری حد ہے مباہلہ اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ سچے بچ جاتے ہیں جھوٹے ختم ہو جاتے ہیں غرق ہو جاتے ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں تو ترائے گلنا نہ رہیاں توجہ سے تو حکم خدا آ گیا کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَأَنفُسَنَا کہ ٹھیک ہے تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آؤ تم اپنی عورتیں لے آؤ ہم اپنی عورتیں لے آؤ تم اپنے نفوس لے آؤ ہم اپنے نفوس لے آؤ پھر جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا بندے نبی دے آلے دوالے بڑے سارے آنو نہ پوچھے سرکار ہو کہ جیڑی شاید نہ چاہے وے اے نجران دے نصارہ دے سامنے ایک کیش ہے نبی فرمایا مباہلہ انہوں نے کہا سرکار ایک کیا ہے مولا فرمایا نہ تلوار چلے گا نہ تیر نہ خنجر نہ ہتھیار کوئی نیندرے جڑا ہون مسکراوے نہ ایک بندہ پچھو بولو سکے سرکار میں ضرور ویسا جب چلنی کیسے نہیں میں ضرور ویسا حضور فرمایا ٹھیک ہے کچھ شرائط نے اس تے پورے اترتے جاؤ تاریخ آدھی ہے پورے مدینے تیاری کی تھی پورے مدینے نہیں ایک باری میں چہرے بیکھ لو پورا مدینہ تیار ہویا کہ کل مبال ہے تے بندے جڑے اپنے قبیلیاں دے چنگے چون راٹھ ہیں نا بندیاں تو پوچھ دے نا اپنے تو ہاں بھئی تو تیار ہے جی تیار ہے بابا جی تسی تیار ہو جی میں ہی تیار ہاں جی تسی جی تیار کولوں ایک بڑھڑا لگیا یہ دے کولائی 10 درجے دا ایمان نہیں تسی نیندرے ہوگا تو تسی گھر ہوگا زبان نال بول میرا اچھا جڑا بندہ آجے بھی نہیں سمجھیا میں مزید دے نیڑے کر دینا ہے واجب نماز پڑھتا ہی سدھا بطول دے دروازے تے آندا ہی اس ہاتھ نال کھاتا ہی نہیں بطول دے پتران دا جڑا ہون چاہ کے داد نہ دے جناب سیدات و خیرات نہ منگے اپنی داڑھی نال دروازہ سیدہ دی چوکھٹ صاف کر دائی ایک دن کسے بندے پوچھیا یہ تم داڑھی سے دروازہ صاف کر رہے ہو سکے غلط دروازے سے داڑھی پاک کر رہا
میں دروازے سے داڑھی پاک کر رہا ہوں. اسے کہا تسیں جانا ہے؟ جی جی جانا ہے. کیوں؟ ساڑھے بغیر ہے کون شو دے دا؟ ہم تو جائیں گے. او سیدہ نبی پاک دے بوئے دے سرکار کس کس جانا ہے کس کس نہیں جانا؟ باہر تے پورا مدینہ تیار ہے. حضرت فرمایا سلمان اے میری طرفوں سنیا پیغام میرا میسج جا مدینے دے بازار کھلو تے سنا سارے اگو جیڑا اس تے پورا آوے اس میرٹ تے وہ آوے. سلمان آ گیا ہو مدینے والے ہو میں سلمان نوکر مصطفیٰ جاروب کشے دروازہ سیدہ. مسکرانا ہی عبادت ہے میرا جان. تفسیر نور الثقلین تیرا 5واں امام ہے میرے ڈاری علی دا نام سن کے مسکرا. تیرا مسکراوٹ 50 سال دی نماز تہجد تو زیادہ ثواب. انہاں دے ذکر چہرہ حشاش بشاش رہنا چاہیے. میں سلمان جاروب کشے دروازہ سیدہ. میرے کو نبی دسنے ہے اس زبان دا پیغام ہے کہ جس پر مہر ہے کہ وما ینطقو عن الہوا یہ وہی بولتی ہے جو وہی بولتی ہے. تو مجھے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ مدینے دے چوک کھڑے ہو کے جدی مرضی تیاری ہوئے تو اچھی آواز نال ببانگے 2 ہلاک دے کہ میں مصطفیٰ بحکم خدا پیادا. بھاویں کوئی اتھوں دائے بھاویں کوئی اتھے دائے بھاویں کوئی عرشی ہے بھاویں کوئی فرشی ہے بھاویں کوئی عربی ہے بھاویں کوئی اجمی ہے بھاویں کوئی گورا ہے بھاویں کوئی کالا ہے بھاویں کوئی اپنا ہے بھاویں کوئی بیگانہ ہے بھاویں کوئی اچا ہے بھاویں کوئی نیما ہے بھاویں کوئی امیر ہے بھاویں کوئی غریب ہے بھاویں کوئی گورا بھاویں کوئی کالا بھاویں کوئی سہرا بھاویں کوئی سالا کل میدان مباہلہ چوں اپنے گھر زندہ واپس ہو آئے گا جس ماں دی جھولی تو آج تک جھوٹ نہ بولیا ہے. ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے جنہ صداقت سیدات بلند ہو رہا ہے سردار. اس حد سیدہ خیرات رکھے بولو حیدری آلے. کل میدان مباہلہ سے زندہ واپس وہ آئے گا جس نے ماں کی گود سے کل تک جھوٹ نہ کہا ہوگا. میں جے تے کھڑا ہو گیا کھاں سچے باہر آؤ تو تمہارے جو گبا سی بولو نہیں. میں جو تے کھڑا ہو گیا کھاں جڑے بندے مجلس سے سچے ہو وہ باہر آؤ. کوئی باسی مجلس ہے کوئی نہ. تو جدو سلمان آکیا بھی نبی پہ آتا ہے پچھو 2 بندے بولے ہو سکے چلے جائیں گے رحمت ہے بچ جائیں گے سچوں میں نام تو آئے گا. کہا یہ تلوار سلمان اگوا کیا اوے چلے جائیں گے یہ تلوار نہیں ہے یہ لعنت ہے پیچھے پڑ جائے تو قبر تک نہیں چھوڑے. راکٹ آدھائی لعنت کو نسنا نہیں پوندا ہو کو پتہ ہوندہ میرے پے کے کتھا نہ لے. یہ تلوار نہیں ہے یہ لعنت ہے یہ پیچھے پڑ جائے تو قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتے. بندہ تو نکلیا سیدھا نبی دے کول محفل رسالت چاہ کے پیادہ ہے جہاں میں نہیں جانا چاہتا آپ لے جاتے ہیں. ہون اتھا میں ونجنا چاہنا شرطی ہو جائی لائی وے ساڑھا ہی دل لائی کوئی اسلام دی خاطر کوئی قربانی ہوئے لیکن ایڈا سچا سائیں کون ہو سی فرمایا ہے کال گھنت ٹرساں. ہاتھ کیوں نہیں چاہا میرے سردار کھادا ہے ساتھ نہ لینا دا تو پھر داد اس سے چاہنا چاہیے. ایک کال میں گھنت ٹرساں تو وہ دیکھیں سچا کون کون. میں ایک مثال نال سمجھے نا میں ایک مثال نال سمجھاواں کہ بندیاں دی جو تیاری آئی تے شریک ہی تو ہوندے نے بندیاں دے بولو جی تے جنہاں نے دسی بیان بس نال ویسا تو اندر چھڑا جاسی سادے بغیر نہ جاسی. تے جو سلمان اعلان کیتا تے بندیاں منہ چھپا لے تو انہاں کیا ہاں جی تسی کیوں نہیں گئے پوچھنا تے آئی نا انہاں وہ نا میں تو ان مثال نال سمجھائے نا
میرے پنڈی محلے دے 2-4 بندیاں دی مثال ہے کہ گل بن گئی، صلاح بن گئی وڈے بندیاں دی کہ کل جی پرائم منسٹر عمران خان نال میٹنگ ہے تے شاہ جی تسی بھی نال جانا ہے۔ میں فون کیتا اپنے لگدے میں جناب کل عمران خان نو ملن جا رہے ہیں۔ انہاں تھوڑی دیر بعد فون کیتا وہ عمران خان آدھے سانو ملنو ہوئے جڑا ذاکر نہ ہوئے۔ میں تو چھپ نہیں سکتا، وہ جڑے بہن پھر میرے شریک انہاں تے بھئی اگے فون کر چھوڑے ہوئے فروخ جا رہے ہیں عمران خان نو ملن۔ تو اگلے دن وہ آئے گھر ویکھن بھئی ہے گھر یا کوئی نہ، اگو میں ہوں میرے کول جواب تے ہوں کوئی نہ ہو سی۔ میں تو پوچھو تو کیوں نہیں گیا؟ میں کہا جی ساری تیاری ہے بٹ ٹرے ہیں، طبیعت خراب ہو گئی ہے، بس طبیعت بگڑی ہے تو میں گھر رہ گیا۔ باویں تسی ہس کے گل لے جاؤ، باویں دل تے لے جاؤ، باویں اس نو معرفت دی کسے بلندی تے لے آؤ، سمجھان واسطے مثال دے رہے ہیں۔ جی میں میرے کول ہور حل کوئی نہ ہو سی تو میں آکھساں میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ میں نے کلمے دی قسم ہے جو رسول سچے لے کے نکلے پورے مدینے دی طبیعت ہی خراب ہو گئی۔ بولے ہو جنو سمجھ آوے جس کھادا ہوئے نہ دے دار دا ایمان تازہ کرو، بولو قرآن پڑھو حیدری۔ پورے مدینے دی طبیعت خراب۔ میں بات چھوڑنا نہیں چاہ رہا، میں بات آگے کرنا چاہ رہا صاحبہ۔ سچے کتنے نکلے بولو؟ اتنے پھر ام المومنین حضرت عائشہ دی روایت آ گئی۔ بعد از رسول کسے بندے اس آیت تے پہنچ کے نا انہوں تھوڑا جو ہویا کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تو اس میں رسول صرف یہ کیوں لے کے گئے اور کوئی کیوں نہ گیا؟ اس اپنی اولاد نو بھیجیا گھر والے ان کہ جاؤ بی بی تو پوچھو کہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے۔ وہ ام المومنین کو لائی تو اگو ام المومنین جواب دیتا کہ جب یہ حکم ہوا کہ نجران کے نصارہ کے سامنے سچے لے کے جانے ہیں تو رسول اللہ نے ایک چادر کو ایسے پکڑا اور علی سے کہا کہ اس چادر کے نیچے سے گزرو، پھر بطول سے کہا گزرو، پھر حسن سے کہا گزرو، پھر حسین سے کہا گزرو۔ تو علی و بطول کو اس چادر میں ایسے لے لیا، حسن اور حسین کو یہاں ایسے لے لیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کے ہاتھ کھڑے کر کے کہا میرا اللہ گواہ رہنا تمہاری گواہی کے لیے میں پورے مدینے میں سے وہ سچے لے کے نکلا ہوں کہ جن سے سچا نہ کوئی تیری نظر میں ہے نہ کوئی میری۔ ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے جڑا صداقت سیدات بلند ہو رہا سردار کہ جن سے زیادہ سچا نہ کوئی تیری نگاہ میں ہے نہ کوئی میری نگاہ میں ہے۔ اگر توجہ فرماؤ تو میں بات بہت ہی مشکل کرنا چاہ رہا ہوں، سارے ہی بیدار ہو تمہیں جھولی تک پہنچاوا۔ جس نے بھی تفسیر قرآن بھائی جان میں نے دیکھنا جس بھی تفسیر قرآن لکھی جو تو مباہلے دی آیت تے پہنچیا اس تقسیم انج کی تھی کہ ابنانا حسن اور حسین۔ ابنانا اس کون آئے؟ بیٹوں میں کون آیا؟ صرف حسن اور حسین آئے۔ نسانا سبحان اللہ جناب سیدہ انفسنا رسول خود بھی آ گئے اور مولا علی بھی آ گئے کہ مولا علی کا لقب ہے نفس رسول۔ بھیرے دے ہوندیاں پیر کرم حسین شاہ ہوری بھیرے دے ہوندیاں جڑی ایم این اے بھی رہے نے جی ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے نے انہاں تفسیر قرآن لکھی اس سے چنہ لکھیا کہ میں انہاں مولا علی علیہ السلام نو انفسنا چو کٹ چھوڑیا۔ انہاں کیا کہ انفسنا میں اکیلا رسول، نساءنا میں اکیلی سیدہ، ابنانا جو بیٹوں کا کھاتا ہے اس میں ڈالتے ہیں علی کو، حسن حسین بھی بیٹے اور علی بھی بیٹے۔ آئے نجف دا شاہ میری مدد کری میں سمجھا لوا۔ اگے پیر کرم حسین شوری حاشیہ مار کے پہ لکھ دیں بھائی میں نے علی کو انفسنا میں سے نکال کر بیٹوں کی فہرست میں اس لیے ڈالا ہے کیونکہ شرفاء کے نزدیک داماد بھی بیٹا ہوتا ہے۔ میں کہا جی گل ہی مک گئی، اگر داماد بیٹا ہوتا ہے تو کوئی اور ہوتا تو مباہلے میں ساتھ ہوتا۔
تائید کرو تائید کرو تائید کرو، علی ولی اللہ پڑھنے والے موجود نے چہرے سردار. اگر کوئی اور بھی داماد ہوتا تو مباہلہ میں ابنانا کی فہرست میں 7 ہوتا. یہ علی کا اکیلے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ بطول کی برابری خدا کو پسند ہی نہیں تھی. پریشان تو نہیں ہوگے میرے پڑھے لکھے صاحبان؟ میرے پڑھے لکھے سردار تو پھر حسن اور حسین مبالے تو رسول دے پتر. بولو تسی سفین اچ نہیں سن دے بھئی حسن مولا کے بابا میں لڑا تو فرمایا نہیں میں اپنے دی گل کیتی ہے. نہیں میں سنی ہوئی بات نہ کرنا، ٹھہرو میں ایک اور بات سے. جمل اچ اٹھ دا 100 بندیاں دا محاصرہ آئی، وہ محافظہ نو 100 بندے اٹھ دے. جناب محمد حنفیہ نو جنہ میں نے دیکھی جناب محمد حنفیہ نو مولا علی علیہ السلام تلوار دے کے بھیجیا کہ یہ جو 100 بندے نے اونٹ کے گرد دائرہ بنا رکھا ہے اسے ختم کر کے آؤ. جناب محمد حنفیہ گئے تو بڑا ہی حملہ کیتا، وہ دائرہ نہیں ختم ہویا، یعنی بندے نہیں ہو تو ہٹے. تو محمد حنفیہ واپس آ گئے. حسن علیہ السلام فوراً گھوڑے تے چڑھے. حنفیہ تے تو تلوار لئی، فرمایا تو اتنے کھلو تے ہونے علی دا حکم پورا ہوندا ویکھی. جناب حسن حملہ کیتا تے جناب محمد حنفیہ دل نے سوچیا کہ ٹھیک ہے میرا بڑا بھائی ہے مگر مجھ سے نہ ہوا، بیٹا تمہیں بھی علی کا ہوں. حسن بھائی سے کیسے ہو گیا؟ علی گھوڑا ٹوریا، کیونکہ علی دل کی بھی جانتا ہے. حنفیہ دے منڈے تے ہاتھ رکھ کے پیا دین کبھی حسن کو برابر نہ سمجھنا، تم چھوٹے جری کے بیٹے ہو، وہ بڑے جری کا بیٹا. تم مرتضیٰ کے بیٹے ہو، وہ مصطفیٰ کا بیٹا. میرے پڑھے لکھے صاحبان تو اے 4 نال رسول دے. اور ترتیب کیا بنی کہ اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول. خیر النساء کے بعد علی مرد با اصول، سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا ایک پھول. لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا، سینے میں دل تھا، دل میں دھڑکتا حسین. سینے میں دل تھا، دل میں دھڑکتا حسین تھا. اور میرے پڑھے لکھے صاحبان کہ مولا علی علیہ السلام سب تو پیچھے. توجہ، شہید ناصر عباس دی قبر روشن ہوئے وہ ایک جملہ یاد آ گیا اور میرے تو پہلے سرگودہ 7 بلاگ پہ پڑھ دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ پھر نکلے مدینے سے کون؟ اس جملے دا ثواب مرحوم دی روح نے پوچھا. نکلے مدینے سے کون؟ ایک نبیوں کا سردار، ایک ولیوں کا سردار، ایک جوانان 2 جوانان جنت کے سردار، 2 جوانان جنت کے سردار، اور ایک بی بی عورتوں کی سردار. شہید ناصر آدھائی بس پھر فیصلہ نہ ہو گیا، سردار مباہلہ میں چلے گئے، کمی مدینے میں رہ گئے. ہائے ہائے آہا آہا کیا کہنے جلال پور پیر والا دے. اس معرفت میں میرا سلام ہے، لکھا سلام جی. سردار مباہلہ میں چلے گئے، کمی مدینے میں رہ گئے. اور ترتیب کیا بنی؟ اتھے سینے نال حسین، اس انگل نال حسن، اور میرے مولا آقا و مولا تو بالکل پیچھے جناب سیدہ، اور جناب سیدہ دے پیچھے مولا علی. علی جڑا ہر جنگ سب تو اگے. تھک گئے ہو تو بات ختم کریے صاحبان. علی کے جو ہر جنگ میں سب سے آگے ہے، وہ مباہلہ میں سب سے پیچھے ہے. کیوں؟ میں کہ یا رسول اللہ مولا علی نگے کرو. فرمایا جے میں علی نگے کیتا تے مولوی آخسی علی کی تلوار دا ڈر تھا، کیسے نہ جیتے. مباہلہ علی سامنے آئے، نجران کے نصارہ ڈر گئے. کس جنگ میں علی نے بندے نہیں مارے، کفار کو نہیں مارا، مشرکین کو نہیں مارا. میں نے بطول کو آگے چلایا، علی کو پیچھے چلایا، تاکہ لکھنے والا 1400 سال بعد بھی اور قیامت تک بھی اپنی کتابوں میں یہی لکھے کہ مباہلہ علی کی تلوار نے نہیں جتایا، فاطمہ کی صداقت نے جتایا. اور میرے پڑھے لکھے صاحبان، حسین علیہ السلام نو میرے آقا نے انچ آیا ہویا اور ایک قدم چاڑا، 4 دفعہ حسین علیہ السلام دا منہ چومنا.
میرا توارے کے ایک سوال ہے، بالکل توارے کے، تسی کوئی ایسا ذاکر ڈٹھا ہے جڑا اتھوں آوے اور اپنا پتر جھولی اللہ چاہ کے مجلس پڑھے؟ کوئی ڈٹھا ہے جی؟ ندیم بھائی، رسول توحید دا ذاکر بڑھ کے گیا آئی، رسول توحید دا ذاکر بن کے میدان مباہلہ چ گیا، اور ماں بھی نال آئی حسین علیہ السلام دی، تے پھر بھی حسین نو رسول چاہے ہویا۔ میں کہا یا رسول اللہ حسین تے جناب سیدان دیو، آپ آزاد ہو کے ٹرو، محبت تو ان بڑی ہے نواسے نال، الحسین منی و انا من الحسین، پیچھے رہ کے گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ فرمایا اگر میں حسین دیتا زہران ہوں تو کل مولوی لکھے گا چھوٹے بچے گھر ماں کے بغیر رہ نہیں سکتے، حسین ماں کے بغیر روتا تھا، مجبوراً رسول کو ساتھ لے جانا پڑا، میں حسین سینے تے سب تو اگے رکھیا اور زمان نے درس دیتا، میں مجبوری تو نہیں لایا، دین دی ضرورت بنا کے لایا۔ حسین کسی مجبوری کا نام نہیں، حسین دین کی ضرورت کا نام، کسی مجبوری کا نام نہیں، حسین دین کی ضرورت کا نام ہے۔ اور میرے آقا و مولا ختم اس صدی بعد سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اتے پہاڑ تے آئی انہاں دا وڈا پوپ، اس نے ٹردا ڈٹھا، اسے پگ کھولی جی، تے پگ کھول کے نا اسے لاڑا اپنے گالے چھپایا، پیچھے اس امت والے پاسے ہاتھ جوڑے، تو اس ہاتھ جوڑ کے آکھیا ہونے من جاؤ، اے سچے اسی جھوٹے، او جڑی آدھج پہ ٹر دیئے اگر اس بد دعا کی تھی تو کچھ نہیں بچے گا۔ ایک ایسے بچے نے بلایا، بالکل چھوٹے بچے جس تے دین لاگو نہ ہوندہ ہوئے، ایسا کہ میری اکھاں دے پٹی بنو، ایدی اکھاں دے پٹی بدی گئی، تو اسے اپنی پاک انج کھولی، کھول کے اتھے زمین تے بچھائی، اے بڑے امیران، اس ہاتھ بن گیا کہ بچوں انہاں دی بد دعا تو جو جس کول ہے ایتھے رکھے، ایک گٹھڑی بن گئی، بچے نہ دے ٹور، اکھاں تے پٹی آئی، سامنے رسول دے گٹھڑی رکھی، ہاتھ جوڑے، سر جھکایا ہویا، اکھاں تے پٹی، آدھے میں معافی منگدا، تسی سچے اسی جھوٹے، تسی جت گئے اسی ہار گئے، تے منت پہ کردہ اس بی بی نے واپس لے جا، ایدہ کھلون دستا یہ پہلی واری ویڑے جگہ، مرحبا مرحبا مرحبا، تیری سمجھ تمہیں دارین قربان کر دے وہاں، تو اریاں دھیاں دے پردے ہون عزت سیدات ہائی کرنے، ایک وہ باہر آمن دے ڈھا دیا ہے جنہوں تو باہر نہیں آیا، میں وے دھپیاں پہاڑ تو کئی سائیاں کٹ دیئے، تے جتنی دیر کھڑی رہی ہے کدے سجا پیر چیندی رہی ہے، کدے کھبا پیر چیندی رہی ہے، ایدہ کھڑون دستا ہے پہلی باری ویڑے چو باہر آئی ہے، سن معاف کرے ہے، اسو تیری ایڈی لاڈلی دین تکلیف دے چھوڑی، سن معاف کرے ہے، تو بڑا کریم ہے، تو دھیاں دی عزت کرنا سکھایا ہے، اسی تے دھیاں دفن کرنا لے آسے، سن معاف کرے آئے، رسول تو واپس آئے، دین گھر چھوڑیا، مکنی مجلس انشاءاللہ اگر میں سمجھا لیا، رسول واپس آئے، دین گھر چھوڑیا، نماز تو بعد صحابہ نال لا کے دروازے سیدات آکے رسول متھے تے ہاتھ رکھیا، انما یرید اللہ، اندروں میری سینہ کے بابا خیر نہ لائیو دید دروازے تے، فرمایا تیرا شکریہ ادا کرنا آیا جو میرے کلمے پچھے فاطمہ گھر چھوڑ کے تے پہلے والی زندگی تو انج ٹور کے نہ میدان تک گئی ہیں، اتھے کھلوتی بھی رہی ہیں، میری دی تھک بھی بڑا پیو سی، اندروں پٹ کے پیا دیئے میرا شکریہ نہ ادا کر، میرے دروازے تے کھلو تے انہا سامنے اللہ نے سمجھا بھئی عیسائیاں میری دینوں کھڑایا نائی، مرحبا 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 کسے غم میں جھائے نہ کرو، دیاں لی دیاں تو ان کسے غم میں اس نہ رو آمین، بھئی عیسائیاں میری دینوں زیادہ دیر کھڑا نہیں کیتا، اور عزت اس ویڑے دی کتنی کہ نبی دا آخری ویلا اور جناب سیدہ دی جولی اجسار،
دروازے تے ہوئی دستک بی پوچھیا کون؟ آدھا جی میں عربی ہاں، صحرا وچوں آیا، میرا نبی پاک نال کم ہے۔ بی بی انج بابے دا چہرہ ڈٹھا تے آدھی بابا جی آرام پہ کر دے۔ تھوڑی دیر بعد پھر آیا، لہجہ بدلے ہویا، جی کون؟ جی میں عربی ہاں، نبی پاک نال کم ہے۔ فرمایا میرا بابا آرام پہ کر دے۔ حد نہ مک گئی عزت سیدہ دی، تیسری واری ذرا جی لہجہ بلند ہویا، بی بی میں آکھیا میرا نبی نال کم ہے۔ اتنی ساری گل بلند ہوئی تے میری سین دے اکھاں چوں اتھر نکلی تے نبی پاک دے چہرے تے ڈٹھی، تڑپ کے نبیاں دا نبی اٹھیا، دھی دا سر چوم کے آدھے کیوں رونی ہے جے میں جینا؟ تے بابا میرے دروازے تو کوئی اونچا بولیا ہے۔ نبی پٹ کے آدھے اتنا اونچا بولیا تے ڈر گئی ہیں، کل تھے مسلمانہ آگ لیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، کسے غم میں جائے نہ کرو، فاطمہ اس بوئے دی مرحبا لکھ وری آکھا، کسے غم میں جائے نہ کرو آزادار۔ اور سوار نو نبی ٹرے، سوار نو نبی ٹرے، بدھ نو بی بی دربار گئے، 400 بندہ کرسیاں تے بیٹھا آئی، 3 گھنٹے تے 42 منٹ دے بعد حسن دے سر تے ہاتھ رکھ کیا انہوں آنکھوں میں تھک پئی۔ جڑا سیدہ دے حق تے سیدہ دے مقدمے تے ہائے نہیں کر سکتا وہ شیعہ نہیں ازادارو، انہوں آنکھوں میں تھک پئی۔ ہاں بھئی کیوں آئی ہیں؟ بی ادھی حق لین آئی ہیں، کیڑا؟ بابے دا نبیان دا ورثہ نہیں ہوندا۔ 70 آیت میری سین قرآن دی پڑھی، بی بی آکھے میں بھولن علی نہیں، میں بابا دا زہرا تو میری نبوت دی بھائیوال ہے، زہرا تو میری رسالت دی بھائیوال ہے۔ ادھے کوئی پیو دا لکھیا ہے؟ میں مک گئی حصہ دی گل آزادارو، میرا اللہ گواہ تاریخ وچ اگر کسے بی بی دا سب تو دکھی جملہ سننا ہوئے نا تو جس ساری زندگی رونا ہوئے وہ اے جملہ ہے جس سے شیعہ اپنی زندگی مکال ہے تے پھر بھی نہیں حق ادا ہوندہ۔ سجا ہاتھ حسن دے سر تے، کھبا ہاتھ حسین دے سر تے، اگو جی میں تاریخ لکھے میں اونج پہ آدھا تیری مرضی نال تیری آئے ہے، دونوں بیٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سسکتی ہوئی آواز میں فاطمہ نے کہا مجھے خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا، من میرے اللہ دی قسم میں سچ پہ یادی ہے۔ اور اے بیٹھیاں نماواں جیڈی ماں اوکھی ہوئے اسد بھائی، جیڈی اوکھی ہوئے قرآن دی قسم چالے سی، مولا دی قسم چالے سی، علم دی قسم چالے سی، انہوں آکھی پتران دی قسم چالے مر ویندی ہے ماں کدے پتران دی قسم نہیں چاہیندی۔ 400 بندے دے سامنے 3 وری حسن دے سر تے ہاتھ رکھ کیا کیا میں میرے حسن دی قسم ہے، میں میرے حسین دی قسم۔ اور ازادارو اتھے پھر او کم ہویا جس امام زمانہ رات روایا ہے، اے 5 تماچن جی جڑے 5 مظلومان لگے تے عرش بھی ہلیا تے فرش بھی ہلیا۔ ہاں پہلا تماچا یوسف نبی نو لگا، جلے پھراواں سٹیا کھوئی چو نکلیا تو او جس خریدیا نا جی اس اٹھتے بدہ او دا غلام آئی او دا نا یکلوش آئی، او دے جس اٹھتے یوسف ہے نا او دی مہارس یکلوش دے آتی چاہیے۔ ادھا گزر ہویا بنی اسرائیل دے قبرستان چو تو یوسف علیہ السلام نو دور ماں دی قبر نظر آئی، تے ماں پھر ماں ہوندی بندہ 90 سالوں دا کیوں نہ ہوئے پیر نو کنڈا لگے تے بندہ آدھے آئیو میری ماں۔ تے یوسف ہو پھر دکھ یاد آ گئے تے رسیاں خدا جانے اللہ دے نبی کے میں حرکت کی تھی، رسی ترٹ گئی، یوسف اٹھ تو ڈٹھے تے ارکان دے باہر ماں دی قبر تے آئے تے اجے ماں دی قبر تے روندہ پہ آئی۔ یکلوش اگلی منظر دریٹھا بھی قیدی ہوتے کوئی نہیں بچہ، او واپس آیا،
اس نشان لبدے 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 اتھے آیا جتھے ماں دی قبر آئی. تاریخ آدھی اس یوسف دے والا ہاتھ پا کے سجے ہاتھ دا تماچا مارے اگو تاریخ لکھ دے لگا یوسف نو اے قبر ماں دی ایریاں تیار لگا یوسف نو آئی تے قبر ماں دی ایریاں تیار. اور پھر اس تماچے دا دکھ حضرت یعقوب لیا. ایک بڑا تسلی نال ایک بات سنو تاریخ دی آ گئی. حضرت یعقوب جدو 40 سال بعد پتر نو ملے تے نارکاں دے باہر ملے جویں اکبر دی لاش تے حسین آیا ہے اتھوں بھی پتر دا منہ چومیا اتھوں بھی چومیا ہاتھ پہ چوم دین تے یوسف علیہ السلام شاہی خلت شاہی لباس تاج پایا ہویا تے یعقوب علیہ السلام پتر دا منہ داڑھی ہٹا ہٹا کے کدے ادوں پہ ویکھن کدے ادوں پہ ویکھن تے یوسف آدھے بابا ہن پچھلیاں گلاں بھول جاؤ ہن میں بادشاہ ہو گیا. چیخ نکلے پتراں والے دی. یعقوب پتر دا متھا چوم کے آدھا ہے بادشاہ ہے تو اپنی امت دا مینوں پاسا وکھا جتھے تماچا لگا مین کوئی بھول گیا تیرا لگے ہو یا تماچا یوسف. دوسرا ابو لہب ماریا تیرے میرے نبی تے بدلہ لیا حضرت ابو طالب تے تیسرا تماچا پڑھ دے میں اشارہ کردہ تو ہائے کری میں ایک دعا پہ کردہ میرا اللہ انہاں دی ہائے آمین شمار کری شالا کسے دا پتر سوالی ہوئے کسے دی دھی سوالی نہ ہوئے تے دوسری ہائے جتے میں نے بلان چاہی دیئے شالا کسے دے پیو دا کمی او دی دھی نہ مارے. یہ توجہ ہی نبی دی قبر تے آکے آدھی ہے بابا میں نرمان اس گل دے تیرے کمی ہس دے رہے میں 4 گھنٹے کھلوتی اللہ اکبر. میرا اللہ گواہ ایک ظالم دا ہاتھ اٹھیا اے کنہ دے زیور تروٹ گیا. میں کتنا تسلی نہ لاکھے آکھیا نا میں ہون اس تماچے دا درد پڑھنا چاہ رہے ایک روایت دے سہارے نال اے کنہ دے زیور تروٹ گیا ہے تو میں اکھی نال پڑھیا ہے بھئی جس پاسے لگا پھر اس اکھ وچوں بطول نو آخری ساہ تک نظر نہیں آیا. جس پاسے لگا پھر اس اکھ وچوں بطول نو اپنے آخری ساہ تک نظر نہیں آیا. اے کنہ دیاں بالیاں تروٹ گئیاں تے میری سین مٹی تبہ گئی تے حسن حسین نو پیا دیئے پتر میں سہارا دیو میں نظر کچھ نہیں پیا میں میرے بابے دی قبر تے لے جاؤ میں بابے دسا جو دی دین مارے ہے مسلمانہ کوئی تب بیٹھا اسی نہ ہائے کرن اللہ حسین آدھے میں ماں دے نال سمدام بعد دربار دے تے میری ماں پورے 90 دن ایتھے پاسے تے اپنی چادر دا کپڑا رکھ دی آئی. حسین آدھے حکرتی اممہ کروٹ بدلی تے میری آنکھ کھل گئی میں ڈٹھا تے کپڑا ہٹے ہویا یو نہیں شیعہ جڑا ہائے نہ کرے. حسین آدھے میں کپڑا ہٹا کے ویکھیا تلے 5 انگلیاں دا نشان لگے. مرحبا مرحبا مرحبا. جوانہ تے ماتم دی صدا آنی چاہی دی جوانہ تے ماتم دی صدا آنی چاہی دی. نوکر ہاں تلے انگلیاں دے نشان آئے میری ماں دے چھے معافی دے نہیں دے عزدارو. جس بندے جناب سیدان مارے میں ڈھیر سارا پڑھ گیا جس بندے جناب سیدان تماچا مارے آئی نا اس اپنے دورے حضرت ابو ذر نو بھی مارے آئی. ایک باری تسلی نال سنو حضرت ابو ذر نو ماریا مدینے دے بازار تماچا تے ابو ذر دی اکھ چو خون جاری ہو گئی. ابو ذر دا رخسار پھٹ گیا تے ابو ذر دیوار نال ٹکر مار کے آکھیا آئے ہو میری قسمت. اے نال علی بندیاں پوچھیا بے تن تماچے دا درد ہے آدھے اپنے دا نہیں میں مردم تے میں تو برداشت نہیں ہویا پتہ نہیں شبیر دی ماں پتہ نہیں حسین دی ماں لکھ واری آقا میں 1000 واری آقا جی میں نوکر ہاں میں تے ایک وینڈ پہ کرداں میں جتھو بات پچھلی مجلس تے چھوڑیے میں تھاؤں نال جوڑ لینا تو میں سید نانے دی قبر تے آئے ہوئے نانا بڑا ہی مارے آنے نانا ساڑی مان دروازے کھلار کے مارے آنے نانا ساڑے گھر نو آگ لائی نے نانا ساڑے گھر دیاں دیواراں ڈھائی آنے نانا ساڑے گھر دی چھت ڈھائی نے نانا میریاں بہنن مارے آنے نانا تیری دھی جڑی ہے نا سجے ہاتھ نال تکبیر نہیں آگ سکتی ہائے
نانا تیری دھی سجے ہاتھ نال تکبیر نہیں آکھ سکتی تے قبر نبی دی ہلدی آندی ہے نانا اتھے تائیں دکھ ہوندے حسین اتھے تائیں دکھ ہوندے نہ روے نانا دکھ کے بعد گئے 17 بندیاں میرے پیو دے گلے چ رسی پائی آئی نانا دیا نا مدینے دے بازار تیرا ہاتھ نپ کے غدیر تے وکھایا ہے مرحبا 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 لکھ وری آکھا کسے غم میں چھائے نہ کرو نبی آدن میرا لال میری قبر تکی میں آئے ہو فرمایا نانا اماں بیمار دعا منگنا ہے ساڑی مانو شفا ہوئے نبی دی قبر رہا تائیں حال گئی ہے کمر تائیں نبی باہر آئین وال کھلے ہوئے آئین گربان چاکے والا میں کھا کے سجیوں حسن ہاں اللہ ہے کھبیوں حسین ہاں اللہ ہے دعا دے منہ چم کے آدن گھر جاؤ دعا نہ منگو ماں مار گئی لے مرحبا 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 لکھوری آقا میں ہزار جی لکھوری آقا میرے عزدار مشاہدے دی گالے گلی اچ بچے کھیڑ دے پیو من میرے جوانوں کسے بچے نہ کو تنو کھیڑ یادے گھر جا تیری ماں مار گئی ہے او پیرے جتی نہیں پہندہ گھر آلے پاسے دوڑ دائے جنہاں نبی دسی آئی توڑی ماں مار گئی ہے حسن بھی اٹھی آئے حسین بھی اٹھی آئے میرا اللہ گواہے دروازے تو حسن لنگ آئے حسین منہ دے بھار جھان پی آئے حسن پچھے مڑی آئے میں پھرانو چینا حسین آدن میں نہ چاہ سدھا ماں کول جا اماں نوا کے جلدی نہ کرے غریب ملن پی آیا مرحبا 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 آ میرا بارواں مولا آ میرا مولا سردی دے موسم چنہ دی ہائے قبول فرما سیدہ دے میں ٹبیاں چلہنا ہے من ماں مل دی جاوے اماں جلدی نہ کر ایک منزل بلند کر آئے راللہ و عبادت میں چھیکڑی وین کرنا میرے عزادار حسن حجرچ داخل ہو آئے حسین پچھی آئی حسن نکے آئے حسن ماں دے گلچ پائیں پائیاں پہلے وین کر کے آدھے بسم اللہ میری زخمی اماں بسم اللہ میری امت دی ستائی ہوئی اماں بسم اللہ میری ترٹیاں پسلیاں والی اماں عزادار حسین سے انتظار چاہ حسن بھائی کٹے میں ماں دے گلچ بھائی پاواں میں ماں دا سر چما حسن بھائی کٹیاں حسین ودھائیاں یا انا للہ تیری آئے نکلیے حسین پاک لائیے وال کھول کے یاد آج پتہ لگا ہے او مدینے بھی امیر ہے میں مدینے بھی غریب ماں میران مل دیئے مرحبا 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 لکھوری آقا میرے عزادار مک دیئے میرے حصے دی مجلس عزادارو جنازہ تیار ہوندہ ریا ایک سطر پڑھ دے وہاں ایک روایت آخ دے وہاں بولو میرے نالا کا روایت عزادار کر دے و ماتم غسل دین دے اسمات فضا باہر آئے وال کھلے ہوئے آئے علی فرمایا ہے فضا غسل نو دیر کیوں ہوئیے فضا پیٹ کیا دیئے یا علی پسلیاں دا خون نہیں رکھدا اتنی زخمی ہے زہرا حسین دی ماں دی رات نہیں رک دی اے ہاتھ پاسے تو نہیں چین دی علی فرمایا ہی کار میرا پردے تو اندر ہاتھ کردہ میرا ہاتھ زہرا دی کلائی تے رکھ اگلی گل میری اپنی ہے میں ہاتھ چاہ لینا عزادار ولی پردے دی اندر ہاتھ کیتا فضا نے میرے مولا دا ہاتھ سین دی کلائی تے رکھیا جس خیبر پاٹ لیا اس علی نے ہاتھ چاند دا ارادہ کیتا ہے زہرا دا میت ہلے آئے بی بی آدھی یا علی میرا ہاتھ نہ چاہ علی آدھر کیوں نہ چاہ آدھی انج ویسا میں بابن پسلیاں وکھیسا میں اگزا من مارے آنے
یا زہرا میرا بہرواں مولا آئے قبول فرما اے ماتم علی دیاں دیاں دی سنت ازادارو اے شیر دا پرسا علی دیاں دی سنت لکھ وری آکھاں میرے ازادار جنازہ تیار ہویا ازادارو اللہ گواہ جنازہ تیار ہویا حسن روندہ ریا کلثوم روندے رہن عالیہ روندے رہن ہر کوئی آیا ہے نہیں آیا تا کربلا دا غریب نہیں آیا علی آدن تیمان نہیں ملنا فرمایا بابا حسن نو ملیے عالیہ نو ملیے کلثوم نو ملیے میں غریب جو میں ماں نہیں ملیے جبریل آدھائے حسین نو آخ اللہ پہ آدھائے جی میں حکم کروں میں مل سیا آدھے فخر مریم میں فخر عیسیٰ ہاں آج اونج بلاوے جی میں مریم عیسیٰ نے بلایا جلال پورا لیا جڑا ہاتھ 95 دے پاسے تو نہیں اٹھیا حسین گل مکائیے یا زہرا دے کفر دے بند کھول گئے بائی بدھا کیا دیا میرا بھج دے گھوڑے تو لہڑا لا میرا واندے دریا جی صدقے لکھ وری آکھ نوکراں لکھ وری آکھاں بی بی آدھی آوے لال او میرا تسا مری ویڑا لا آوے لال ماہانا لاوے ازادارو جبریل حسین دے پیو دیاں پیراتے ہاتھ لایا ہے آدھے اللہ پیادائی میرے ملائکہ تو تسبیح چھوٹ گیا حسین نو جدا کر لائے ایک پاسوں علی پکڑیا ایک پاسوں حسن پکڑیا اتھوں علیہ چمیا اتھوں کلثوم چمیا بڑے پیار نال ہٹایا آنکھوں مولا چنگی قسمت آیا مادہ جنازہ آیا بوسیا نال ہٹے دے آئین قربان رباب دی تھی سکینہ پیو دے جنازے تے آئیے شمر تماچا مارے آئے تے رو کے آدھیے میں چمیا نہیں میں ہاتھ لایا ہے میرے پیو مظلوم میں دلا جی پڑھا یا چھوڑ دے ماں بولو ایک وینڈ پڑھ جا ماں بولو میرے نال وینڈ پڑھ دے یا صدار علی وہڑے جھٹھے رو کے آدن مو ویک گھنو تو سامڑی دا باندے کفن دے آپ کھلے دا یا زہرا علی پیادن مونڈے کھنو تو سامڑی دا علی پوچھیا سارے آئے ہو حسن کیا نہیں بابا عالیہ رہن دیئے علی فرمایا کیوں نہیں آئی حسن دے وال کھل گئے رو کیا دائے اولا ستیاونا چاہن دیئے پر توڑے تو شرمت کھولنے والن میت یوتے یا گال جگر نو کھان جی لکھ واری آکھا ہزار واری آکھا شیر دا پرسا کرنا لے ازادار مک دیئے میرے حصے دی مجلس ازادارو علی بطول نو دفنایا علی روندے روندے گھر آئے 4-5 دن گزرے آئین سلمان آدھے میں مدینے دی گلی چو گزریاں چند بندی آئین جڑے کھلوتے آئین ہسدے پہ آئین انہاں میں تو پوچھیا کی دے وین آئے میں آکھیا مولا کھول علی پہ اب سلمان آدھے میں نہ دیان علی دو وین آئے تے ساڑا پیغام لئی جا کیڑا پیغام وانجے آکھ حسن دے بابے نو اساں کیویں قرض اتاری آئے ماریا ہے ساڑے مردانو اساں ماں حسنین نو ماریا ماتم جائے دے ماریا ہے ساڑے مردانو